بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف میں پہلی خاتون جنہیں شہرت دوام حاصل ہوئی، بچپن ہی میں ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ انتہائی غربت و افلاس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ روایت ہے کہ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم حفظ کیا تھا اور آپ کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی پورا عبور حاصل تھا۔ ایک بار بصرہ شہر میں شدید قحط پڑا۔ بھوک سے مجبور ہو کر رشتہ داروں نے آپ کو عتیق نامی سوداگر کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ پھر دور غلامی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت کے اسرار کھلے۔ مشہور ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم اور جلیل القدر بزرگ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ انسان جلد باز بھی ہے، ناشکرا بھی اور ظالم بھی۔ بنی نوع آدم کی انہی کیفیات اور جذبات کو خالق کائنات نے بڑے عجیب پیرائے میں بیان کیا ہے۔ کبھی کہا گیا کہ جب ہم اسے رنج و الم دیتے ہیں اور کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں تو بار بار آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور نہایت شکستہ غمزدہ لہجے میں کہتا ہے کہ اس پر میرا کوئی اختیار نہیں، یہ سب تو آسمان کی طرف سے ہے۔ پھر جب ہم اس کی گریہ و زاری سن کر اس کے سروں سے بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں اور اسے اپنی نعمتوں سے سرفراز کر دیتے ہیں تو وہ بطور فخر کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے زور بازو کا نتیجہ ہے۔ انسان کے اسے منافقانہ جذبے کا نام ظلم ہے۔ شکست و ریخت کو اللہ کے فیصلوں سے تعبیر کرتا ہے اور فتوحات کو اپنی کوشش و تدبر کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ ناشکرا اس لیے ہے کہ اللہ کی بخشی ہوئی بے شمار نعمتوں کو بے دریغ اپنے استعمال میں لاتا ہے مگر دینے والے کی بے مثال فیاضیوں کا اعتراف نہیں کرتا۔ گردش روز و شب کو محض ایک اضطراری عمل سمجھتا ہے کہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں سو چلتی ہی رہیں گی، بارش ہو رہی ہے سو ہوتی ہی رہے گی، مگر جب اچانک اس نظام میں خلل پڑتا ہے تو پھر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر چیخنے لگتا ہے، ہوائیں بند کیوں ہو گئیں اور بارش کرم رک کیوں گئی؟ اے ہواؤں کے چلانے والے ہواؤں کو چلا، اے پانی کے برسانے والے پانی برسا۔ پھر جب مرطوب ہوائیں نہیں چلتی اور زمین کو زندگی بخشنے والا پانی نہیں برساتا تو یہی ناشکرے لوگ بزرگان دین کی خانقاہوں کا رخ کرتے ہیں، کھلے میدانوں میں نماز استسقاء پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، مگر بعض اوقات پانی پھر بھی نہیں برستا۔ گویا انسان کے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ رحمت باری جوش میں نہیں آتی۔ قدرت طے کرتی ہے کہ اب ناشکر گزاروں کی اس بستی کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ غالباً 105 ہجری کا واقعہ ہے۔ تاریخی شہر بصرہ بھی خوفناک قحط کی لپیٹ میں آ گیا۔ بقول حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار دمشق میں ایسا قحط پڑا کہ یار لوگ عشق و عاشقی جیسی چیز کو بھی فراموش کر بیٹھے۔ بصرہ میں بھی کچھ ایسا ہی قحط پڑا تھا کہ لوگ نہ صرف محبت کے لطیف و نازک جذبات کو بھول گئے تھے بلکہ ان کے سینے نفسانی خواہشات کے ہجوم سے بھر گئے تھے۔ وہ اپنے شکم کی آگ بجھانے کے لیے اپنے ہم جنسوں کو ارزاں داموں پر فروخت کر رہے تھے۔ اولادیں ماں باپ پر گراں تھیں اور اولادوں پر ماں باپ ایک بوجھ تھے۔ بیویاں شوہروں کے لیے باعث آزار تھیں اور بہنیں بھائیوں کے لیے ایک مستقل عذاب بن گئی تھیں۔ خاندانی اور علاقائی رشتوں کا تو ذکر ہی کیا، خونی رشتے بھی بے اعتبار ٹھہرے تھے۔ عجیب نفسا نفسی کا عالم تھا۔ ماں باپ اولادوں سے ہاتھ چھڑا رہے تھے، بھائیوں نے بہنوں سے منہ پھیر لیا تھا اور دوست ایک دوسرے کو پہچاننے سے گریزاں تھے۔ بھوک کا عفریت اپنا خونی دہن کھولے کھڑا تھا اور تمام انسانی رشتے، احساسات و جذبات، عقائد و نظریات اس کی خوراک بنتے جا رہے تھے۔ اس ہولناک فضا میں بصرہ کے ایک چھوٹے سے خاندان پر قیامت گزر گئی۔ یہاں 4 بہنیں رہا کرتی تھیں جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ بظاہر کوئی نگراں اور کفیل نہیں تھا۔ یہ سب بہنیں مل کر محنت مزدوری کیا کرتی تھی، مگر جب شہر بصرہ قحط کی لپیٹ میں آیا تو سارے کاروبار دم توڑ گئے اور مزدوریاں ختم ہو گئیں۔ نوعمر لڑکیوں نے 2-3 فاقے تو برداشت کر لیے، مگر جب بھوک حد سے گزری تو کسی کو اپنا ہوش نہیں رہا۔ بھیک تک کی نوبت آ گئی، مگر کوئی کیسے بھیک دیتا کہ دینے والے کے پاس خود کچھ نہیں تھا۔ یہ تمام بہنیں زرد چہروں اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھیں کہ بصرہ کا مشہور تاجر عتیق ادھر سے گزرا۔ فاقہ زدہ بہنوں نے آسودہ حال شخص کے سامنے دستے سوال دراز کر دیا، خدا کے لیے ہمیں کچھ کھانے کو دو، ورنہ کچھ دیر بعد ہماری سانسوں کا رشتہ ہمارے جسموں سے منقطع ہو جائے گا۔ تاجر عتیق نے سب سے چھوٹی بہن کی طرف دیکھا جو خاموش بیٹھی تھی۔ لڑکی، تجھے بھوک نہیں ہے؟ بہت بھوک ہے، سب سے چھوٹی بہن نے نقاہت زدہ لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر کسی سے روٹی کیوں نہیں مانگتی؟ تاجر نے سوال کیا۔ جس سے مانگنا چاہیے اس سے مانگ رہی ہوں، لڑکی نے بڑا عجیب جواب دیا۔ تو پھر تجھے ابھی تک روٹی کیوں نہیں ملی؟ تاجر عتیق نے حیران ہو کر دوسرا سوال کیا۔
جب وقت آئے گا تو وہ بھی مل جائے گی۔ لڑکی کا انداز گفتگو مبہم تھا، مگر لہجے سے بڑی استقامت جھلک رہی تھی۔ تینوں بڑی بہنیں چھوٹی بہن کی بے سروپا باتوں سے بیزار تھیں، اس سے جھنجلا کر بولیں، یہ ہم سب کا وقت برباد کر رہی ہے، آپ اسے یہاں سے لے جائیں۔ یہ لڑکی بڑے کام کی ہے، میں اسے لے کر ہی جاؤں گا، تاجر عتیق نے تینوں بہنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور پھر ایک مخصوص رقم ان کے حوالے کر دی۔ چلو لڑکی، تاجر نے چھوٹی بہن سے کہا، اب تم میری ملکیت ہو۔ لڑکی نے اپنی بہنوں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہونٹوں پر کوئی حرف شکایت نہیں تھا۔ وہ تاجر عتیق کے ساتھ چپ چاپ چلی گئی۔ اس نے کئی بار مڑ کر دیکھا، لڑکی کی آنکھوں میں بس ایک ہی سوال تھا، کیا تم نے چند روٹیوں کے لیے چھوٹی بہن کو فروخت کر دیا ہے؟ تینوں بہنوں نے کوئی جواب نہیں دیا، انہیں بھوک کے افریط سے نجات مل گئی تھی اور تاجر کے دیے ہوئے سکے گننے میں مصروف تھیں۔ پھر انہیں اپنی چھوٹی بہن کی آنکھوں میں لرزنے والی معصوم حسرتیں اور کانپتے ہوئے سوالات کس طرح نظر آتے۔ آخر لڑکی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور ضرورت کے بے رحم ہاتھ نے خونی رشتوں کو جدا کر دیا۔ عام طور پر یہی روایت مشہور ہے کہ تینوں بڑی بہنوں نے مل کر چھوٹی بہن کو تاجر عتیق کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا، مگر بعض روایات میں یہ بھی درج ہے کہ بھوک سے تنگ آ کر چاروں بہنیں گھر سے نکلیں۔ وہ بصرہ چھوڑ کر کسی ایسے شہر میں جانا چاہتی تھی جہاں ضروریات زندگی میسر آ سکیں۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھیں کہ اچانک کسی گوشے سے ایک قوی ہیکل شخص نمودار ہوا اور اس نے چھوٹی بہن کو پکڑ لیا۔ اجنبی مرد کے خوف سے تینوں بہنیں ایک طرف بھاگ کھڑی ہوئیں اور پھر اس شفاق شخص نے 7-8 سالہ معصوم بچی کو بصرہ کے ایک مالدار تاجر عتیق کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ اس طرح ایک معصوم بچی اپنے کارواں سے بچھڑ کر ایک صاحب ثروت انسان کی کنیز بن گئی۔ نوعمر ہونے کے باوجود وہ لڑکی نہایت مشقت اور ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام پورا کرتی اور مالک کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دیتی، یہاں تک کہ اسی عالم میں کئی سال گزر گئے۔ اب اس لڑکی کی عمر 12-13 سال کے قریب تھی۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی تھی، لڑکی کے ذوق عبادت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کا کام کرنے کے بعد وہ رات بھر عبادت میں مصروف رہتی، پھر صبح ہوتے ہی اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی۔ آخر شدید محنت نے اس کی معصوم جان کو تھکا ڈالا۔ کیا تو بیمار ہے؟ لڑکی کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھ کر ایک دن مالک نے پوچھا۔ لڑکی نے نفی میں آقا کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، کیا میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کسی کوتاہی کی مرتکب ہو رہی ہوں؟ مالک نے اس کے کام کی تعریف کی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے۔ لڑکی نے آقا کا حکم سنا اور سر جھکا دیا، مگر اس کے معمولات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ اجالے میں دنیاوی مالک کی خدمت انجام دیتی اور اندھیرے میں مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی۔ ایک دن اتفاق سے نصف شب کے قریب آقا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر ٹہلنے لگا۔ اچانک اس کی نظر کنیز کی کوٹھڑی پر پڑی، وہاں چراغ چل رہا تھا۔ یہ کنیز ابھی تک جاگ رہی ہے؟ آقا نے بڑی حیرت کے ساتھ سوچا اور کنیز کے جاگنے کا سبب جاننے کے لیے کوٹھڑی کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مالک دبے قدموں اندر داخل ہوا۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ کنیز سجدے کی حالت میں تھی اور دبی سسکیاں ابھر رہی تھی۔ مالک کی حیرت میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، پھر اس نے کان لگا کر سنا۔ کنیز انتہائی رقت آمیز لہجے میں دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے۔ گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ مالک نے کنیز کی گریہ ازاری سنی تو خوف خدا سے لرزنے لگا۔ روایت ہے کہ اس واقعے سے پہلے تاجر عتیق ایک ظالم شخص تھا، اپنے غلام اور کنیزوں سے بے پناہ مشقت لیتا تھا اور انہیں پیٹ بھر کھانا تک نہیں دیتا تھا۔ اس رات ایک کنیز کو اس طرح سجدہ ریز دیکھ کر پتھر دل پگھل گیا اور اسے اپنے ماضی پر ندامت ہونے لگی۔ الٹے قدموں واپس چلا آیا اور رات کا باقی حصہ جاگ کر گزار دیا۔ پھر صبح ہوتے ہی کنیز کی کوٹھڑی میں پہنچا اور کہنے لگا، آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ، مگر میں تمہاری دی ہوئی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ کنیز نے حیران ہو کر کہا، میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا، مگر ایک چیز کا سوال کرتا ہوں۔ تاجر عتیق کے لہجے سے عاجزی کا اظہار ہو رہا تھا، میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے میں معاف کر دو جس کی عبادت تم راتوں کی تنہائی میں چھپ کر کرتی ہو۔ میں نے تمہیں معاف کیا، میرا مالک تمہیں ہدایت دے۔ یہ کہہ کر کنیز چلی گئی۔ یہ معصوم اور یتیم بچی شب بیدار کنیز مشہور عارفہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا تھی۔ بصرہ میں ایک عابد و زاہد شخص اسماعیل رہا کرتے تھے۔ ان کی مالی حالت انتہائی شکستہ تھی،
مگر اپنی فطری قناعت کے سبب بھی کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے تھے۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی 3 بیٹیاں تھیں۔ جس رات چوتھی بیٹی حضرت رابعہ پیدا ہوئیں، شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل تک نہیں تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے شوہر سے کہا کہ وہ کسی پڑوسی سے کچھ پیسے قرض لے لیں۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، مگر جب شریک حیات نے بار بار کہا تو آپ رات کی تاریکی میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور پڑوسی کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ پڑوسی گہری نیند سویا ہوا تھا، اس لیے دستک کی آواز نہیں سنی۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک دروازہ کھلنے کے انتظار میں کھڑے رہے، مگر جب پڑوسی کے قدموں کی چاپ تک سنائی نہیں دی تو آپ خاموشی کے ساتھ لوٹ آئے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے شوہر کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو پریشان لہجے میں کہا، کیا پڑوسی نے مدد کرنے سے انکار کر دیا؟ کہاں کی مدد؟ اس نے تو دروازہ تک نہیں کھولا۔ شیخ اسماعیل نے افسردہ لہجے میں فرمایا، بڑی حیرت کی بات ہے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اس طرح کہا جیسے انہیں شوہر کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ آپ کو حیرت کیوں ہے؟ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو لوگ ایک دروازے کو چھوڑ کر دوسرے دروازے پر دستک دیتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک بستر پر لیٹے ہوئے کروٹیں بدلتے رہے۔ آپ کو پڑوسی کے اس رویے پر بہت دکھ ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی اس بات کا بھی نہایت قلق تھا کہ آپ اس کے دروازے پر کیوں گئے تھے۔ یہ ذہنی کشمکش بہت دیر تک جاری رہی اور پھر اسی عالم میں آپ کو نیند آ گئی۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اسماعیل اپنی بے سر و سامانی کا غم نہ کر، تیری یہ بچی اپنے وقت کی بہت بڑی عارفہ ہوگی اور اس کی دعاؤں سے میری امت کے بہت سے افراد بخشے جائیں گے۔ تجھے لازم ہے کہ حاکم بصرہ عیسیٰ زروان کے پاس جا اور اس سے کہہ دے کہ وہ مجھ پر ہر رات 100 بار اور شب جمعہ میں 400 مرتبہ درود بھیجتا ہے، مگر گزشتہ جمعے کی رات اس نے میری بارگاہ میں درود کا تحفہ نہیں بھیجا، اس سے چاہیے کہ وہ کفارے کے طور پر میرے قاصد کو 400 دینار ادا کر دے۔ جب شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی لذت سے سرشار تھا۔ پھر صبح ہوتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا پورا خواب ایک کاغذ پر تحریر کیا اور حاکم بصرہ کے دربان کو دے دیا۔ عیسیٰ زروان اس وقت اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کا خط دیکھا تو بے قرار ہو کر اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور دربان سے مخاطب ہو کر بولا، وہ معزز و محترم شخص کہاں ہے؟ حاکم بصرہ کے جواب کے انتظار میں محل کے دروازے پر کھڑا ہے۔ دربان نے عرض کیا۔ عیسیٰ زروان تیز قدموں کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا اور شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگا، آپ کے طفیل مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد فرمایا اور میری غلطی کی معافی کا سبب پیدا ہوا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ کہہ کر حاکم بصرہ نے خلوص و عقیدت کے ساتھ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو 400 دینار دے دیے اور اسی خوشی میں اس نے 10,000 دینار دوسرے فقراء میں بھی تقسیم کیے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والدین کی چوتھی اولاد تھیں، اس لیے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سال پیدائش میں اختلاف ہے، مگر اکثر مورخین 97 ہجری پر متفق ہیں۔ ابھی 4-5 سال کی تھی کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ کسی معتبر تاریخ سے پتہ نہیں چلتا کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد چاروں بہنوں کی گزر بسر کس طرح ہوئی۔ بس قیاس کیا جا سکتا ہے کہ کسی عزیز یا رشتہ دار نے مالی معاونت کی ہوگی۔ پھر جب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 8-9 سال تھی تو وہ المناک واقعہ پیش آیا کہ پورا بصرہ خوفناک قحط کی لپیٹ میں آ گیا۔ بھوک سے بچنے کے لیے چاروں بہنیں اپنا آبائی شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئیں۔ اس سفر کے دوران ایک ظالم شخص نے حضرت رابعہ کو پکڑ کر بصرہ کے مالدار تاجر عتیق کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ پھر اب 4-5 سال تک اس تاجر کی خدمات انجام دیتی رہیں۔ باقی تینوں بہنوں کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ معصوم بچیاں کسی حادثے کا شکار ہو کر مر گئیں۔ جب تاجر عتیق نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو آزاد کر دیا تو آپ علوم ظاہری حاصل کرنے کے لیے بصرہ سے کوفہ تشریف لے گئیں، جو اپنے وقت میں بہت بڑا علمی مرکز تھا اور جہاں نادر و روزگار علماء ہر وقت موجود رہتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فطری طور پر نہایت ذہین خاتون تھی۔ نتیجتاً آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کم مدت میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ اکثر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اور حدیث کی تعلیم بھی حاصل کی تھی اور پھر دونوں علوم میں اس قدر مہارت حاصل کر لی تھی کہ جب آپ واعظ فرماتی تھیں
تو بڑے بڑے محدث اور فقیہ حیران رہ جاتے تھے۔ کسی معتبر تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حدیث اور فقہ میں آپ کے اساتذہ کون تھے، پھر بھی یہ امر طے شدہ ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ معرفت میں بڑے بڑے علماء نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان بزرگوں میں سر فہرست حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر تھے اور جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔